السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین نے کورونا وائرس کے متعلق دنیا کو گمراہ کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ چین کو اس مہلک وبا کے پھیلاؤ کے سلسلے میں انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آن لائن خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چین نے وبا کے پھوٹنے کے بعد اندرون ملک پروازیں روک دی تھیں، لیکن بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ وائرس کو دنیا میں پھیلنے کا موقع مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور عالمی ادارے صحت نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے شروع میں کہا کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل نہیں ہوتا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے پہلے دن اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کورونا وائرس کے علاوہ دوسرے امور پر بھی گفتگو کی اور اپنی اقتصادی اور خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کو نمایاں کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے اور وہاں سے اپنی افواج کا انخلاء جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ماضی کی ناکام پالیسیوں کو ترک کر کے سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کے تحت ملک کے مفاد کو سب پر مقدم رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کیا۔ ایران کو دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک قرار دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران پر پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے سلسلے میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے معاہدوں پر وائٹ ہاؤس میں دستخط کیے ہیں اور اب اس خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب اور ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ان کے مفاد میں ہے۔ اس کے جواب میں ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے شعلہ بیاں خطاب میں سخت ترین لہجہ اختیار کیا۔ پہلے سے ریکارڈ کی گئی اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آن لائن خطاب میں حسن روحانی نے زور دیا کہ امریکہ کو ایران کی مزاحمت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اس سال تناؤ عروج پر رہا جب صدر ٹرمپ نے ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران مشرق وسطیٰ کی بدترین کورونا وبا میں گھرا ہوا ہے اور اس کی معیشت اس وقت انتہائی کمزور ہے۔ افغان حکومت نے کہا ہے کہ افغانستان کی سیکورٹی فوج امریکہ اور نیٹو کی افواج کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑائی میں حصہ لے رہی ہے اور ملک سے غیر ملکی افواج کی واپسی کا فیصلہ بین الاقوامی افواج کے ساتھ رابطہ کاری سے ہی کرے گی۔ صدر اشرف غنی کے ایک ترجمان داوا خان میناوال نے کہا کہ افغان حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور حالات کے بارے میں ہمارا ایک ہی نظریہ ہے۔ افغان تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ مکمل کرانے کے بعد فوجوں کی واپسی کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلا لے گا اور ملک سے لڑائی کا خاتمہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ افغان مصالحت کے لیے امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کانگریس سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے افواج کی واپسی کا فیصلہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ بھارت اور چین نے اتفاق کیا ہے کہ وہ ہمالیائی متنازعہ سرحدی علاقے میں مزید فوجی نہیں بھیجیں گے، جہاں جون کے مہینے میں دونوں ملکوں کے فوجی دست بدست مہلک لڑائی میں ملوث ہوئے تھے۔ منگل کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک روز پہلے دونوں ملکوں کے سینئر فوجی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں اقوام نے اتفاق کیا کہ وہ غلط فہمیوں اور غلط اندازوں سے اجتناب کریں گے جو تبت کی سرحد کے ساتھ جنگی اہمیت کے سرد صحرائی علاقے لداخ میں مزید جھڑپوں کا سبب بنی۔ بھارتی عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ 5 اگست 2019 کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور متنازع ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے
انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے کے بعد علاقے کے سیکیورٹی منظرنامے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 13 ماہ کے عرصے کے دوران نہ صرف عسکریت پسندی اور تشدد میں کمی آ گئی، بلکہ بھارت مخالف مظاہروں کے دوران حفاظتی دستوں پر سنگ باری کے واقعات بھی 50% کم ہو گئے۔ تاہم مقامی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ ان کے بقول طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو سکتی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتیں اور رہنما اس نظریے کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کشمیر پر سیاسی گفت و شنید کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں اور کاشتکار تنظیمیں پارلیمنٹ کے ذریعے 3 متنازعہ زرعی بلوں کی منظوری کے بعد حکومت کے خلاف صف آرا ہو گئی ہیں۔ کانگریس پارٹی کی جانب سے 24 ستمبر کو اور 300 سے زائد کسان تنظیموں اور متعدد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے 25 ستمبر کو بلوں کی منظوری کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ کانگریس ان بلوں کے خلاف 2 کروڑ کسانوں کے دستخط سے ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ اور ریاستی گورنروں کو پیش کرے گی۔ حکومت ان قوانین کی مدد سے زرعی شعبے میں انقلابی تبدیلی لانے کی خواہش مند ہے، جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس سے زرعی شعبے میں کارپوریٹ گھرانوں کا داخلہ شروع ہو جائے گا، جس سے کسانوں کے مفادات متاثر ہوں گے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ 7070 افراد اب بھی زیر علاج ہیں، جبکہ ان میں سے 558 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 532 مزید افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 8 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے 49 نئے کیسز کی خبر دی ہے اور ملک میں کووڈ 19 مریضوں کی کل تعداد 39,145 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,446 بتائی ہے، جبکہ 32,610 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترکی میں ڈاکٹر اور سیاستدان اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت کورونا وائرس کی دوسری لہر کے اعداد و شمار کم بتا رہی ہے۔ سعودی عرب نے 4 اکتوبر سے عمرے پر عائد پابندی مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث مارچ میں عمرے پر پابندی عائد کی تھی، تاہم حکام نے لگ بھگ 6 ماہ بعد منگل کو عمرے کی ادائیگی کی مرحلہ وار اجازت دی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں پہلے مرحلے میں 6,000 معتمرین کو عمرے کی ادائیگی کی اجازت دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے سعودی پریس ایجنسی میں شائع ہونے والے وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق 4 اکتوبر سے سعودی عرب کے شہری اور وہیں مقیم افراد کو عمرے کی اجازت ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 1 نومبر سے غیر ملکی افراد عمرہ ادا کر سکیں گے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق عمرہ ادائیگی معطل کرنے کے فیصلے کا مستقل جائزہ لیا جاتا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی وبا کے مکمل خاتمے کے بعد ہی معمول کے مطابق زائرین عمرہ ادا کر سکیں گے، جبکہ حالیہ اجازت اندرونی اور بیرون ملک افراد کی عمرہ ادائیگی اور مقدس مقامات کی زیارت کی جستجو کو دیکھتے ہوئے دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا وبا کے پیش نظر رواں برس حج کو بھی محدود کر دیا تھا اور صرف 10,000 عازمین کو ہی فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی یمن میں ایک اور فیلڈ ہسپتال بنایا گیا ہے، جس میں صرف کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کا علاج کیا جائے گا۔ خانہ جنگی سے متاثرہ ملک یمن میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں صحت کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ یمن کے جنوب میں اہم ترین شہر عدن میں صحت عامہ کے متعدد مراکز بند ہو چکے ہیں، جہاں طبی مراکز کا عملہ بھی موجود نہیں ہے۔ شفا خانوں کے خاتمے کے باعث مریض علاج کی غرض سے دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور تھے۔ یمن میں موجود ریڈ کراس کے وفد کے سربراہ الیگزینڈر ایکوئے کا کہنا ہے کہ جب کورونا وائرس کا آغاز ہوا تھا، اس وقت عدن میں کئی ہسپتال بند کر دیے گئے تھے، لیکن جو لوگ وبا سے متاثر ہو رہے تھے انہیں علاج کے لیے کہیں نہ کہیں جانا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یمن میں سرکاری طور پر کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,030 بتائی جاتی ہے، جبکہ اب تک وبا سے
587 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یمن میں کیسز کے مقابلے میں اموات کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ ناروے کی وزارت خارجہ کے مطابق یمن میں امدادی سرگرمیوں میں ناروے نے ریڈ کراس، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کے ذریعے $2.36 کروڑ خرچ کیے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کرنے کے موقع پر رضاکاروں نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی یادگار کے احاطے میں امریکی جھنڈیاں لگائیں۔ ان میں سے ہر جھنڈی ہلاک ہونے والے 10 افراد کی نمائندگی کرتی تھی۔ اس موقع پر امریکی یادگار پر بین المذاہب سروس کا انعقاد کیا گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کو روکا جا سکتا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سائنس کو گلے لگائیں تاکہ مستقبل میں ایسے نقصانات سے بچ سکیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 سے ہونے والی ہلاکتیں 4,10,000 تک پہنچ گئی ہیں۔ کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں اور کیسز کے اعتبار سے امریکہ دنیا بھر میں بدستور سب سے آگے ہے۔ تاہم اعداد و شمار کے مطابق یورپ اور لاطینی امریکہ کے کچھ ممالک میں زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس وائرس کی تیاری کے لیے جو آخری مراحل میں ہے اور توقع ہے کہ یہ آئندہ چند ماہ کے دوران دستیاب ہو جائے گی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ نزلے زکام کا موسم قریب آنے سے کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کووڈ-19 ویکسین کی اجازت دینے کے ساتھ نئی ہدایات جاری کرنے پر غور کر رہی ہے، جن کے مطابق ویکسین تیار کرنے والی دوا ساز کمپنیوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ وہ اپنی جانچ کے آخری مرحلے میں تجرباتی طور پر ویکسین لینے والوں کو 2 ماہ کے وقفے کے بعد دوسری اور آخری خوراک دیں۔ نئے رولز کے تحت ویکسین کی باضابطہ منظوری نومبر میں ہونے والے امریکی انتخابات کے بعد ہی حاصل ہو سکے گی۔ ہالی ووڈ کی سرفہرست تمام بڑی یونینز اور فلم اسٹوڈیوز کے مابین کورونا وائرس سے متعلق حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس اقدام سے یونینز کی دوبارہ کام پر واپسی کا امکان ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔